حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بارے میں اس بات کی قسم کھانے والا کون ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے فلاں کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال کو کل عدم قرار دے دیا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث مبارکہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسعت رحمت و مغفرت کی نوید ملتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عفو و درگزر کے لیے کسی قسم کی انسانی پابندیوں کو نہ صرف ناپسند فرماتے ہیں بلکہ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر نماز ادا کی اور ہاتھ اٹھا کر یوں دعا کرنے لگا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت کا نزول فرما اور ہمارے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے وسیع رحمتوں والے پر پابندی لگا دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و مغفرت کے حوالے سے پابندیوں کو قبول نہیں فرماتے، بلکہ ہر وقت اس کی رحمت کے در کھلے ہی رہتے ہیں۔ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا شخص انتہائی عبادت گزار تھا اور اسے اپنی عبادت پر بڑا ناز اور فخر تھا، جبکہ دوسرا شخص کوئی بڑا عبادت گزار نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ سے رحم و کرم اور عفو درگزر کا امیدوار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھانے والے کی مایوسی اور اپنی عبادت کے گھمنڈ پر انتہائی ناراض ہوئے اور اس کے تمام اعمال رد کر دیے، اس لیے کہ ایمان نام ہی ہے امید و بیم اور خوف و رجا کا، اور مایوسی کافرانہ فعل ہے۔ نیز مایوسی اور فخر اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ لہٰذا وہ شخص بھی مایوسی کے جرم میں مبتلا ہو کر ایمان سے محروم ہو گیا ہوگا، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال کل عدم قرار دے دیے اور امید رحمت و مغفرت کی برکت سے دوسرے شخص کو معاف فرما دیا۔ لہٰذا میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی رکھنا چاہیے کہ امید سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ سے خوف کرنا اور اللہ سے ڈرنا گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔